وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان کے جوہر کھلتے ہیں اور صحیح معنوں میں وہ انسان بنتا ہے؟ اللہ مومن کو مشکلات میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ اور کیا ایمان سے جنت مل جائے گی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں دے سکتی۔ جو قرآن کو تھام لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بہشت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو تمہیں وہ حوادث درپیش ہی نہیں آئے جس طرح کے حوادث تم سے پہلے لوگوں کو پیش آ چکے ہیں۔ وہ تنگ دستی اور بیماری سے دوچار ہوئے اور اس قدر جھنجھوڑے اور زیر و زبر کیے گئے کہ پیغمبر اور جو لوگ ایمان لا چکے تھے کہنے لگے کب خدا کی مدد آئے گی، لیکن ان سے کہا گیا کہ آگاہ رہو، خدا کی مدد نزدیک ہی ہے۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ باساؤ ایسی سختی اور پریشانی ہے جو انسان پر خارج سے آئے، جیسے جنگ اور چوری وغیرہ، اور ذراؤ ایسی سختی اور پریشانی ہے جو اندرونی ہو، جیسے بیماری، زخم و آپریشن وغیرہ۔ یہ آیت گزشتہ مومنین کی یاد دلا رہی ہے جنہوں نے سختیاں برداشت کیں، جو کہ موجودہ مسلمانوں کے لیے ایک عبرت اور تسلی ہے۔ سخت و مشکل حوادث الہی امتحان ہیں۔ ایسی سخت جانی و مالی تنگ دستی اور بدامنی جیسی مشکلات سے دوچار ہو کر انسان کے جوہر کھلتے ہیں اور انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔ ہر بلا کے اندر ایک عطا پائی جاتی ہے، ہر نفرت کے اندر مہربانی پائی جاتی ہے، ہر غم و رنج کے نیچے معدن اور گنج ہے۔ اگر تمہیں کانٹا چبھا ہے تو آنکھ کھولو اور پھول کو دیکھو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک روایت میں پڑھتے ہیں کہ بہشت سختیوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ تفسیر کاشف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 و 31۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دنیا میں پریشان مومنین کے لیے ایسی جزا ہے کہ دوسرے لوگ کہیں گے اے کاش یہ پریشانیاں کچھ اور مزید مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ ہمارے لیے ہوتی۔ جی ہاں، مشکلات رشد و ہدایت اور قرب خدا کا ایک ذریعہ ہیں، بہشت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ یعنی جب تک سختیاں برداشت نہیں کرو گے خزانہ ہاتھ نہیں لگے گا۔ میرے بھائی، مزدوری کے پیسے اسے ملتے ہیں جو کام کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں دیر ہو جانا کہیں تمہارے لیے شک و تردید کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ خداوند متعال نے بارہا وعدہ کیا ہے انہم لہم المنصورون۔ سورہ صافات آیت نمبر 172۔ ہمارے انبیاء اور بندوں کی ضرور مدد کی جائے گی۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے بھیجے ہوئے ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور ممکن ہے کہ بعض دلائل کی بنا پر ان میں تاخیر ہو جائے، لیکن یہ تاخیر شک و تردید کا سبب نہ ہو۔ ترجمہ، تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔
نمبر 1، صرف ایمان کی بنیاد پر اور کسی طرح کی سختی برداشت نہ کرتے ہوئے جنت میں جانے کا انتظار بیجا اور بیکار انتظار ہے۔ نمبر 2، الہی سنت اور خدائی طریقہ کار میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تمام ملتوں قوموں کو امتحان کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ نمبر 3، دوسروں کی مشکلات کی طرف توجہ کرنے سے اپنی روح کو تسلی ہوتی ہے اور صبر آتا ہے۔ تاریخ سے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ہمیشہ تیار رہیں کیونکہ الہی امتحانات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انبیاء کو بھی مضطرب کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، سختیوں اور پریشانیوں میں انبیاء لوگوں سے الگ نہیں ہیں۔ نمبر 6، استجابت دعا کی شرائط میں سے ایک اضطرار اور غیر خدا سے قطع امید ہے۔ نمبر 7، تمام مشکلات میں سکون و اطمینان کا باعث صرف نصرت الہی پر ایمان رکھنا اور اسے یاد کرتے رہنا ہے۔ نمبر 8، استقامت اور پائیداری سے نصرت الہی حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سخت جان و مال کی تنگ دستی اور بد امنی جیسی مشکلات سے دوچار ہو کر انسان کے جوہر کھلتے ہیں اور صحیح معنوں وہ انسان بنتا ہے۔ اللہ مومن کو مشکلات میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کیونکہ مشکلات رشد و ہدایت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اور جنت صرف ایمان کے ساتھ نہیں ملے گی بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ سختیاں بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔